بہت اچھا سوال طیبی بھائی آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو لفظ جن ہے وہ نکلا ہے جنی سے، اس کا واحد ہے جنی۔ جنی کہتے ہیں، یہ نکلا ہے جنونن سے، یعنی جو گرامر جانتے ہیں، جو عربی لغت جانتے ہیں، اس کا معنی ہے پوشیدہ ہو جانا، پاگل پن، جنون، دیوانگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میرے محترم بڑے بھائی ہیں قبلہ نے جو بات فرما رہے تھے، ان کی قیاس رائیاں زیادہ ہیں، ان کو شر سے زیادہ منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کی ایگزسٹنس ہے، یہ موجود ہیں۔ پرابلم کیا ہے کہ ہماری آنکھ کا جو کیمرہ ہے، جیسے آپ میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو میں فزیکلی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو کیمرہ ہے اس کی سپیڈ کو کیپچر نہیں کر سکتا، اس کی سپیڈ زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں، ان کی ایگزسٹنس کا جو وجود ہے وہ اس طرح ہے کہ قبلہ بات کر رہے تھے تو میری فائلز کھل رہی تھی، چونکہ رٹایا تو ہوتا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں پر واجب تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میں نے تم تک تمام احکامات عملاً قولاً میں نے تم پر بجا فرما دیے، میں نے تم کو پہنچا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجنوں خطوط ہے میرے پاس، الحمدللہ میں مطالعہ کرتا ہوں، میری لائبریری میں آپ تشریف لائیے گا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اس کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جنگ بیر علم، مولا علی علیہ السلام کی مکمل ایک جنگ جو ہے، آپ کی بہت ساری جنگیں جو کفار کے ساتھ ہوئی، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد ہے، اسی طرح ایک جنات کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی ایک جنگ ہے جس کو جنگ بیر علم کہتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے ان سے ایک عہد لیا کہ آپ ہمارے مسلم کو، ایمان والوں کو تنگ نہیں کریں گے، اور ان کا عہد و پیمان ابھی بھی اگر کسی پر جنات آ جائیں تو آپ اگر وہ قول ان کو یاد کروا دیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی ضد سے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ معنی ہے جنونن سے، یہ جنون سے آتے ہیں، پوشیدگی سے آتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ جنت میں جائیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جنت میں، جس طرح انسان جنت میں جائیں گے اس طرح جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور ان پر ایک کبھی روشنی ہو جائے گی اور کبھی اندھیرا چھا جائے گا۔ جب اندھیرا چھا جائے گا تو یہ مایوس ہو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تبسم فرمائیں گے تو ان کے اوپر ایک روشنی ظاہر ہوگی جو وہ درود و سلام ان پر پھر پڑھیں گے۔ یہ جس طرح درود و سلام جنت میں پڑھیں گے، اس جنت عدن میں، یہ جنت کے ایک مقام ہے جنت عدن، یہ انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے، یعنی اللہ رب العزت نے دو کیٹیگریز جنت میں رکھی ہیں، ایک انسانوں کی جنت، جنت الماوا ہے، جنت العدن ہے، ٹھیک ہے، جنت الفردوس ہے، جیسے 7 جنتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر جنات جہاں پر رہیں گے یہ جنت عدن میں رہیں گے۔ اس کے بعد علامہ طبرانی علیہ رحمہ اپنی بہت بڑے جید علماء میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب میں جو ہے لکھتے ہیں، اور جناب صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جید صحابی ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آقا کریم فرمائیے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، یا قرآن، یا حدیث قدسی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے انہوں نے اس کی 3 کیٹیگریز بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک جنات کی قسم ایسی ہے جو انسانوں نما ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کی ہم شکل ہے، اچھا، ان کی روح شیطان کی ہے، اچھا۔ اسی طرح ایک دوسری مخلوق ہے جو اڑنے پر، جن کے پر ہیں، وہ اڑنے پر جو ہے وہ اپنی مطابقت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ اس طرح تیسری جو مخلوق ہے وہ حشرات الارض ہے، بچھو، سانپ، اور خاص طور پہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جنات ان میں سے کہاں رہتے ہیں؟ جو گھنا درخت ہوتا ہے اس کے بلوں کے اندر یہ رہتے ہیں۔